دوستو، اگر آپ کو لگے کہ آپ کبھی زندگی میں ہمت ہار گئے ہیں یا آپ کی ہمت جواب دے گئی ہے، اتنی زیادہ پریشانیاں اور مشکلات آپ کو گھیر چکی ہیں، تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ دوستو، ایک شخص تھا، وہ بہت بڑا کاروباری آدمی تھا۔ وہ ڈیلی اپنے گھر کے پاس والے گارڈن میں صبح صبح جاگنگ کے لیے جایا کرتا تھا۔ جیسے بھی حالات تھے، جیسا بھی اس کا سرکمسٹانسز وہ فیس کر رہا تھا، پرابلمز فیس کر رہا تھا، لیکن اس نے کبھی بھی اپنی صبح کی ڈیلی روٹین کو خراب نہیں کیا۔ وہ ڈیلی جاگنگ کے لیے جایا کرتا تھا۔ ایک دن جب یہ دور آ گیا کہ اس کی تمام کمپنیز دیوالیاں ہو گئی، بینکرپٹ ہو گئی، ایک دن وہ صبح اٹھا روٹین کے مطابق کہ وہ اپنے جاگنگ کے لیے ساتھ والے پارک میں جائے۔ وہ اسی طرح اس نے اپنا ٹریک سوٹ پہنا، اپنے جاگرز کو کسا اور وہ ویسے ہی اپنے ساتھ گھر کے ساتھ جو تھا اپنے جاگنگ ٹریک پر گیا۔ وہاں اس نے معمول کے مطابق اپنے چکر جو جاگنگ کے تھے وہ پورے کیے۔ وہ پورے کرنے کے بعد سستانے کے لیے جب وہ ساتھ ہی پڑے بینچ کے اوپر بیٹھا تو وہ بڑا پریشان لگ رہا تھا۔ ایک بزرگ آئے اپنی لاٹھی ہاتھ میں پکڑے ہوئے، تو انہوں نے اس شخص کو دیکھا اور کہا، میاں آپ خاصے پریشان لگ رہے ہیں۔ تو اس شخص نے ایسے اوپر کی طرف دیکھا، چونکہ وہ کھڑے ہوئے تھے، یہ بینچ پہ بیٹھا ہوا تھا۔ تو اس شخص نے پوچھا، جو کہ بینکرپٹ ہو چکا تھا، دیوالیہ ہو چکا تھا، اس کا بزنس تباہ ہو چکا تھا، تو اس نے کہا کہ آپ کون ہیں؟ تو اس شخص نے، جو کہ ایک بوڑھا شخص تھا، بزرگ تھا، اس نے کہا کہ میں وارن بفیٹ ہوں، دنیا کا امیر ترین آدمی، وارن بفیٹ۔ تو اس نے کہا کہ میں آپ کی کچھ مدد کر سکتا ہوں۔ اس شخص نے اپنی پاکٹ میں سے ایک چیک بک نکالی اور ایک بلینک چیک اپنے سائن کر کے اس شخص کو دے دیا کہ یہ لیجئے، آپ کی جو بھی پریشانی ہے آپ اس کے اوپر اپنی مرضی کے مطابق رقم لکھ کر اس پر آپ اپنی پریشانی حل کر سکتے ہیں، لیکن میری ایک شرط ہے۔ وہ شرط یہ ہے کہ ٹھیک 1 سال کے بعد آپ نے اسی جگہ پر آ کر یہ چیک مجھے واپس کرنا ہے۔ جیسے ہی اس شخص نے، جو کہ آلریڈی پریشان تھا، جب یہ بات سنی اس بزرگ کی، تو اس کو یہ ایک بہت بڑی اپرچونٹی لگی، کیونکہ وہ بزرگ جو تھے وہ کافی سلجھے ہوئے اور ویل ڈریسڈ تھے۔ اس شخص نے وہ چیک پکڑا اور اس نے اس بزرگ کا شکریہ ادا کیا اور وہ اپنے گھر دوڑا۔ اس نے جاتے ہی اپنے سارے پلانز کو ری ایکٹیویٹ کیا اور اس نے وہ چیک اپنی تجوری میں، خاص تجوری میں سنبھال کر رکھ دیا۔ اس نے اپنے سارے پلانز کو ری ایکٹیویٹ کیا اور میٹنگز کو ہیلڈ کیا۔ جو جو اس کے مائنڈ میں پلاننگز تھیں اس نے ریکیپچولیٹ کر کے ان پہ کام کرنا شروع کر دیا۔ دوستو، 1 سال کا عرصہ گزر گیا کہ وہ شخص دوبارہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو گیا اور وہ جو چیک اس شخص کو ملا تھا اس کو وہ کیش کروانے کی نوبت نہیں آئی، لیکن وہ چیک اس کے لیے ایک بہت بڑی ڈھال تھا۔ 1 سال گزرنے کے بعد وہ شخص اسی جگہ پر، اسی وقت میں، اسی جاگنگ ٹریک پر اس بوڑھے شخص کا، اس بزرگ کا انتظار کرنے لگا کہ میں نے اب اس شخص کو اس کا چیک واپس کرنا ہے۔ 1 سال گزر گیا ہے، تو وہ بڑی بے صبری سے اس بزرگ کا انتظار کر رہا تھا۔ تو جیسے ہی وہ بزرگ آئے تو اس نے سب سے پہلے اس کو گلے لگایا، اس بزرگ کو گلے لگایا، ان کا ماتھا چوما اور کہا، یہ آپ کا چیک ہے اور الحمدللہ میں اپنے پاؤں پر کھڑا ہو گیا ہوں۔ تو آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے تب میرا ساتھ دیا، آپ تب میرا سہارا بنے جب صرف اللہ کا ہی سہارا تھا اور زمین پر آپ میرا سہارا بنے۔ تو اتنی دیر میں جب وہ اس سے بات کر رہا تھا، 2 شخص بھاگے بھاگے، ایک ہاسپٹل کی یونیفارم پہنی ہوئی تھی انہوں نے، تو وہ آئے، ایک نے اس سائڈ سے پکڑ لیا ان بزرگ کو، دوسرے نے اس سائڈ سے پکڑ لیا اور زبردستی ان کو کھینچ کر لے کر جانے لگے۔ تو یہ شخص جو تھا، اس بزرگ نے جن کو چیک دیا تھا، وہ بڑا برہم ہوا۔ اس نے کہا، تمہیں تمیز نہیں ہے، تم بزرگ کو کس طرح سے پکڑ رہے ہو اور کس طرح سے تم کھینچ کر لے کے جا رہے ہو؟ تو ان 2 اشخاص میں سے ایک بولا، جناب بات یہ ہے
یہ ساتھ ہی ہاسپٹل ہے اور یہ ہمارے جو پیشنٹ ہیں یہ ہر کسی کو روزانہ اپنے آپ کو شو کرواتے ہیں کہ میں وارن بفیٹ ہوں اور میں بہت امیر ترین آدمی ہوں۔ یہ ڈیلی ہاسپٹل میں سے ہمیں چکمہ دے کر ادھر پارک میں آ جاتے ہیں اور جو شخص ہوتا ہے اس کو یہ چیک دے دیتے ہیں کہ میں وارن بفیٹ ہوں، میں تمہاری پریشانی حل کر دوں گا اور یہ چیک رکھ لو اور تم اپنی پریشانی حل کر لو۔ وہ شخص اتنا حیران ہوا کہ اسے کچھ سمجھ ہی نہیں آیا، تب اسے جا کر اس بزرگ کی حقیقت کا پتہ چلا۔ لیکن یہاں پر ایک بہت گہری اور سیکھنے کی بات یہ ہے، اس کنڈیشن میں جب 1 سال پہلے وہ شخص بینکرپٹ تھا، دیوالیہ ہو چکا تھا اور اسے کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی، تب اس پاگل شخص کا، تب اس پاگل بزرگ کا چیک اس کے لیے بہت بڑی کامیابی کی کنجی بنا۔ اس نے یہ سوچا کہ اب میرے پاس ایک بہت بڑا بیک اپ موجود ہے، خدا نہ خواستہ اگر مجھے پھر کوئی پرابلم آتی ہے تو میں اس پر بلینک چیک ہے، کیونکہ میں اس پر کوئی بھی رقم لکھ کر اسے کیش کروا کر اپنی پرابلم حل کر سکتا ہوں، لیکن یہ چانس میں تب لوں گا جب میرے پاس کوئی اور آپشن نہیں بچے گا۔ مین وائل اس نے اپنی تمام تر ایفرٹس کو یوز کیا، پلاننگز کو یوز کیا اور اپنی صلاحیات کو بروئے کار لا کر وہ دوبارہ 1 سال کے بعد اپنے اسی لیول پر آ گیا کہ اسے وہ چیک کیش کروانے کی ضرورت ہی نہیں پیش آئی، جو کہ ایک طرح کا جعلی چیک تھا۔ تو دوستو، اس کہانی کا مقصد یہ ہے، اگر آپ کی زندگی میں کبھی آپ کو ایسا محسوس ہو کہ آپ کی بس ہو چکی ہے، آپ کی ہمت جواب دے چکی ہے، تو آپ کبھی بھی اپنے آپ کو سپریس مت کریں، ڈپریس مت کریں، بلکہ اللہ تعالیٰ پر یقین رکھ کر اس کا سلوشن سوچنے کی کوشش کریں۔ ضرور کوئی نہ کوئی ایسا سلوشن ہوتا ہے، اور سب سے بڑا سلوشن خود اعتمادی ہوتا ہے، جس کی بدولت آپ اپنی صلاحیتوں پر اعتماد کر کے کسی نہ کسی بڑی پرابلم سے ضرور نکل سکتے ہیں۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اور میری یہ تجویز اور یہ کہانی اچھی لگی تو میرے چینل یاسر جمشید کو سبسکرائب کیجئے گا، بیل کے بٹن کو پریس کیجئے گا اور اس سٹوری کو آگے شیئر کیجئے گا۔ ہو سکتا ہے اگر یہ آپ کے کام کی نہیں تو کسی ایسے شخص تک یہ پہنچ جائے جس کے یہ کام آئے اور اس کے دماغ کے بند دروازے کھل جائیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔